سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کی ذمہ داری بھی وہی لے لے گا۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تو تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ دیکھو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تم کیسے مایوس ہو سکتے ہو جبکہ اللہ نے فرمایا ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو مایوسی کس بات کی؟ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ کر لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو اور اللہ کے پسندیدہ ہو، اور اگر نہیں ہے کوئی چیز ان میں سے تو تم خالی ہاتھ ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے اللہ کو اپنے بندوں کی عبادتیں پسند ہیں، اسی طرح ان کی ندامتیں بھی محبوب ہیں۔ بعض اوقات عبادت سے زیادہ ندامت کام آ جاتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہونا، ان کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔
جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے اور بہت جلد معجزے بھی آنے والے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سنتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو سننا چاہتا ہے، اور عطا بھی مانگ سے زیادہ اور انوکھا کرتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ جہاں ممکنات کی نفی نہیں کی جا سکتی ہوتی، وہاں کن کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، اور دعاؤں کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا کن فرماتا ہے۔